میرے خیال میں اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینا زیدی بھائی چھوڑ دیں تو اچھا ہے. ان کا اپنا کینڈیڈیٹ بڑی بری طرح ہارا ہے، جو میئر کا کینڈیڈیٹ تھا ان کا. تو سیاست سے تو میرے خیال میں آپ اگر کنارہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. پی ٹی آئی کے لوگ، آپ نے ہمیں کہا تھا ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. آصف صاحب نے کہا تھا میں نہیں چاہتا کہ بلاول کو میں لڑائی جھگڑے میں چھوڑ کے جاؤں دنیا سے. یہ ان کے الفاظ ہیں، مگر افسوس کہ جو پرانی ریت تھی اسی پہ قائم رہے. آپ نے چھرا گھوپا ہے کراچی اور حیدرآباد کے عوام کی کمر پہ. سی ایم صاحب کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ آیا ہے کل کہ جو میئر آئے وہ رونا نہ روئے. یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا اور سی ایم صاحب کے بھی الفاظ یاد رکھیے گا. تھوڑا ٹائم گزرنے دیں، جو بھی میئر آئے گا وہ کیا کرے گا وہ کراچی کی عوام دیکھے گی. وسیم بھائی یہ بتائیے گا، ترمیم کے بعد آپ پھر آپ نے حمایت بھی کی اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی آپ کے منہ پہ بار بار تماچے مار رہی ہے اور آپ جو اپنا منہ پیش کیے جا رہے ہیں. آخری مرحلے میں کون سا رحمان ملک آیا تھا جو آپ کو خاموش ہو کے آپ نے بائیکاٹ کر دیا؟ دیکھیں ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ہم نے ان پہ ہی کوشش کی ہے. ایک سیاسی جماعت ہے ہم نے ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا، رزلٹس سب کے سامنے ہیں. اس کے بعد کراچی کے ایشوز پہ ہی ان دو بڑی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا کہ یہاں کے مسائل حل ہو جائیں جو اس پورا صوبہ مسئلوں میں گھرا ہوا ہے، خاص طور پہ کراچی، حیدرآباد، اور پھر یہ وہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے. اس کا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس. وہ 7 ووٹ ہم نے اس شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے ان دونوں جماعتوں کو دیے. مگر افسوس کہ نہ تو پی ٹی آئی نے اس معاہدے پہ عمل کیا اور نہ ان دونوں جماعتوں نے. انشاءاللہ اب موقع ملے گا تو فیصلے اس طرح سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے کافی دفعہ ان تینوں جماعتوں کو آزمایا ہے. پری پول ریگنگ پیپلز پارٹی نے کرائی، جو اپنی ایسے پولنگ سٹیشنز جو آئسولیشن میں تھے، جو اپنے علاقوں میں تھے، وہاں تھپے لگائے گئے. باقاعدہ سوشل میڈیا پہ ریکارڈ پہ یہ ساری چیزیں. اور جو جماعت اسلامی کے ایریاز تھے، جماعت اسلامی کو اب تو سمجھ آ جانا چاہیے. ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی جماعت اسلامی کو کہ حلقہ بندیاں بہتر کروا لیں، اس کے بعد الیکشن لڑیں، مگر پتہ نہیں کس چیز کی جلدی تھی ان کو. جو جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی کے علاقے تھے اس میں انہوں نے جو سٹاف تھا پولنگ کا سے ریلیٹڈ، ان کو 1 بجے کے بعد بھیجا ہے. وہاں سارا پلان تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ. یہ 52 یو سیز پیپلز پارٹی کی قیادت نے ایکسپٹ کی تھی کہ ہاں ہم راضی ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے. ہمارا جو ایگریمنٹ پیپلز پارٹی سے ہوا تھا اس میں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ لکھا ہوا تھا جس پہ آصف زرداری، بلاول صاحب نے ایگری کیا تھا کہ جب بھی حلقہ بندیاں ہوں گی مشاورت سے ہوں گی، کانسنٹ سے ہوں گی، مل کے کریں گے تاکہ کوئی غلطیاں نہ ہوں، کوئی خامیاں نہ ہوں، قانون کے مطابق ہوں گی، کوئی فائدہ نہ اٹھا لے غلط کام کر کے. یہ طے ہوا تھا ہمارا. اس کے باوجود آج آپ نے شب خون مارا، جیسے آپ نے پورے سندھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے 14 سالوں سے. آپ کراچی اور حیدرآباد کے اوپر بھی جعلی مینڈیٹ لے کے قابض ہونا چاہ رہے ہو. اللہ کا شکر ہے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں نے آپ کو آج پھر ریجیکٹ کیا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے کراچی آپ کو اعتماد کا ووٹ دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی کارکردگی دیکھیں. آنے والی نسلیں جو ہیں نا کراچی حیدرآباد کی، وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گی. غلط حلقہ بندیوں کی وجہ سے یہ نمبرز آئے ہیں. اگر ہماری بات مان لی جاتی اور یو سیز کو بہتر طریقے سے بنا لیا جاتا تو کم از کم میں سمجھتا ہوں زیادہ سے زیادہ 25 یو سی سے زیادہ پیپلز پارٹی نہیں لے سکتی تھی. یہ جیری مینڈرنگ کی ہے. 25 پلس جو 93 بنا ہے ٹوٹل، یہ سارے جیری مینڈرنگ ہے. یہ پری پول ریگنگ ہے. عوام اور سیاسی جماعتیں یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہیں کہ آپ ایک بلدیاتی الیکشن جو آپ نے کرایا ہے وہ پورے ملک نے دیکھا، آپ 23 کا الیکشن کیسے کراؤ گے؟
23 کے الیکشن میں آپ جو پورے ملک میں ہوں گے اس کو کیسے کنڈکٹ کراؤ گے, اس کو کیسے مینیج کرو گے؟ ایک میں سمجھتا ہوں ایک دھبے کی حیثیت رکھے گا, یہ سیاہ دھبے کی حیثیت رکھے گا یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کا جو کردار رہا ہے, جس طرح سے آپ نے کنڈکٹ کرایا ہے الیکشن کراچی اور حیدرآباد میں, جس طرح سے بیلٹ باکسز اور بیلٹ پیپرز سڑکوں پہ نظر آ رہے تھے, لوگوں کے پاس نظر آ رہے تھے, گلیوں میں بیلٹ پیپرز لوگوں کے ہاتھوں میں تھے, لوگ مہر لگا رہے تھے, یہ سب نے دیکھا.